اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام، آیت نمبر 8۔ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان پر اعلانیہ کوئی فرشتہ، اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو پھر فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ اسی قسم کی بات پچھلی آیت میں بھی ذکر ہو رہی تھی اور اس آیت میں بھی، کیونکہ یہ تقاضے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ اگر واقعی یہ سچے نبی ہیں تو ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، اور وہ کیوں نہیں ان کی حامی دیتا، اور وہ کیوں نہیں پیچھے پیچھے ان کے چلتا اور کہتا کہ ہاں جی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا کہ اگر فرشتہ اتارا ہوتا تو پھر یہ کون سا وقت ہوتا؟ موت کا وقت، کیونکہ موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں۔ انسان اپنی موت کے وقت فرشتوں کو دیکھتے ہیں جو اس شخص کی جان کنی کے لیے آتے ہیں۔ تو یا تو یہ کہ فیصلہ چکا دیا جاتا، یعنی وہ موت کا وقت ہوتا کہ اب اینڈ ہو گیا ہے اور اب اس کے بعد کوئی جو ہے وہ مہلت نہیں بچی، یا پھر قیامت کا وقت کہ وہ جو ہے وہ قیامت کے ٹائم پہ اتنے فرشتے اتریں گے اور لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو فرشتے کے اتارا جانا جو ہے وہ انسان کے لیے ایک بڑی خطرناک چیز ہے کہ اب اس کی مہلت ختم ہو گئی ہے، اب اس کے پاس ٹائم نہیں رہا۔ جب فرشتہ اترے گا اس کے بعد پھر وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اس وقت موت کے وقت بھی اگر وہ کہے گا کہ ہاں ہاں میں ایمان لے کے آتا ہوں، تو وہ ایمان لانا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت کے دن اگر وہ کہے گا کہ ہاں ہاں میں ایمان لاتا ہوں، تو وہ ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے یہاں خاص طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کا تقاضا ہے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، یہ تقاضا پورا تو ہوگا، لیکن اس کے پورا ہونے کے بعد پھر ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو حساب ہے چکا دیا جائے گا اور مہلت ختم ہو جائے گی، پھر ان کے پاس کوئی اور ٹائم نہیں رہے گا کہ وہ کوئی اور چانس نہیں رہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کریں۔